masjid. There are so many youngsters, they're coming when the khutbah, half khutbah is finished. Half khutbah is finished. But the angel are standing by the door of both doors of all the masjids. They write the name, who came first, who came second, who came third. Hadith of Muslim Sharif. When the khutbah is started, Imam comes, khutbah is started, they sit down. They know there is no your name in the book of Jesus. So why we come late? At least the Friday must come early. ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اسکول ہالیڈے تھوڑے اسکول ہالیڈے نہیں ہے. آج تو اسکول ہالیڈے اینی وے، تو پھر اردو میں ہی بات کریں گے انشاءاللہ. جوان تو نظر آتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رمضان کا مہینہ بہت خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا، جس کے استقبال کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ پاک نے روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی اور تراویح پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائی. لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد دوسرے 11 مہینے کس طرح ہم زندگی گزارے. میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم ریڈی ہو جائیں دوسرے دنوں میں اس طرح اعمال کرنے کے لیے. جیسے ایک آدمی کرکٹر ہے تو پہلے پریکٹس کرتا ہے، فٹ بالر پہلے پریکٹس کرتا ہے، بعد میں وہ میدان میں کھیلنے جاتا ہے. ایک دم نہیں جاتا. اگر کرکٹ کھیلنا ہی نہیں آتا تو وہ کیا کھیلے گا؟ تو کئی دن تک وہ پریکٹس کرتا ہے.
وہ دوڑ لگانے والے کہ بھائی فلاں دن میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ دوڑنا ہے، میڈل ملے گا، تو کتنی پریکٹس کرتے ہیں دوڑنے کی۔ اللہ پاک نے ہمیں 30 دن دیے ہیں کہ چلو میں تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، شیطان کو بھی بند کر دیتا ہوں، شیطان کو بھی بند کر دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں۔ یہ 30 دن تم برابر پریکٹس کر لو تاکہ تمہیں اس سے تقوی مل جائے، تو اس تقوی کی روشنی میں تم باقی 11 مہینے گزارو۔ اس تقوی کی روشنی میں، اس کی لائٹ میں اب تم میدان میں آ جاؤ۔ اب تو تمہارا دشمن بھی سامنے ہے، شیطان۔ اس لیے کہ جس رمضان سٹارٹس، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں شیطان کو قید کر دو، جیل میں ڈال دو، اور جیسا ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور وہ شیاطین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ریلیز کر دیا جاتا ہے، تو شیطان بھی کہتا ہے مجھے 1 مہینہ جیل میں ڈالا، اب میں تمہیں 11 مہینے جیل میں ڈالوں گا۔ اس لیے پہلے پریکٹس کروائی گئی کہ تم کو میں تقوی دوں گا۔ تقوی کا معنی ہے ہر وقت اللہ کا خوف، اللہ میری آنکھوں کے سامنے ہو، میرے دل میں ہو، میرے بدن پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مجھے اللہ نظر آئے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، گناہوں سے بچوں، گناہوں سے بچوں۔ یہ مہینہ پریکٹیکلی مہینہ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ یہ پریکٹیکلی مہینہ گزرنے کے بعد دا ریمین 11 months کیسے گزارنا ہے، جیسے رمضان گزارا ویسے گزارنا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ روزہ فرض نہیں، تراویح نہیں، لیکن اس مہینے میں جس طرح تم لوگ گناہوں سے بچے ہیں، قرآن کی تلاوت کی، ذکر اللہ کیا، شوق پیدا ہوا، وہ کیسے باقی رہے؟ وہ کیسے باقی رہے؟ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے تو تمہیں 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ یہ رمضان میں جیسے میری حالت تھی ویسی حالت میری باقی رہے، تو ہر روز رات میں سونے سے پہلے 2 کام کر لیں۔ 2 کام بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہی حالت باقی رہے گی۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ صبح سے لے کر شام تک کتنے نیکی کے کام کیے ہیں، 10 کیے، 15 کیے، 20 کیے، کسی کی مدد کر دی، کسی کو کھلا دیا، کسی کو پلا دیا، خود نماز پڑھ لی، کچھ ذکر کر لیا، قرآن کی تلاوت کر لی، اس پر شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے اللہ زیادہ دے گا، اللہ اور زیادہ دے گا۔ تو پہلے شکر ادا کرے، اس کے بعد پورے دین میں جتنے گناہ ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں سے، اپنی کان سے، اپنے دماغ سے، اپنی زبان سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، ان تمام کے بارے میں اللہ سے محاسبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار کر لے۔ بہت آسان ہے۔ You don't have to do accountability for whole life. Every day we can do accountability every day before we sleep. And sometimes the person dies next day, you know what happened? اس لیے پہلے اللہ سے توبہ کر لیں۔ Before we sleep, 2 things, very simple. Just close your eyes and think what I did today, the good deeds. میں نے کتنا نیکی کا کام آج کیا ہے، اس پر کہ اللہ الحمدللہ، الحمدللہ، تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے فلاں فلاں آج نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے۔ 2 منٹ لگے گی لیکن بہت بڑا فائدہ ہوگا اس کا۔ جیسے رمضان میں آپ عبادت کریں، اللہ اسی طرح باقی رکھے گا۔ نمبر 2، اگر گناہ ہو گیا ہے تو رات میں دوسری بات شمار کر لے کہ آج میں نے کون کون سے چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں، اس پر استغفار کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، یا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الغفور۔ بہت سارے کلمات ہیں، یا اپنی زبان میں کہہ دے اللہ میں نے آج فلاں فلاں کام کیا ہے، تو معاف کر دے، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔
روزانہ پابندی سے یہ عمل کر لیں تو ایک شکر، نمبر 2 پر محاسبہ، سوچ لیں، محاسبہ میں نہیں، اکاؤنٹیبلٹی۔ نمبر 3 نیکی کرنے کے بعد نیکی کی حفاظت کرنا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد میں نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، رمضان میں صدقات دیا، رمضان میں چیریٹی دی، رمضان میں نے تراویح پڑھی، رمضان میں بہت سارے نیکی کے کام کیے۔ اب یہ نیکی کے کر تو لیے، لیکن کرنے کے بعد نیکی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اسی نیکی کو اللہ کے یہاں لے جانا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس کی وجہ سے میری ساری نیکی ڈیلیٹ ہو جائے۔ نیکی بھی کرنا ہے اور نیکی کی حفاظت بھی کرنا ہے، بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پر ہے، ایک آدمی صدقہ دیتا ہے پھر احسان جھٹلاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی نیکی جو دینے کی ہے سب ختم ہو گئی۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ mention in his ملفوظات، one day a great person, a بزرگ went to a king's نواب's house، نواب یعنی بادشاہ کے گھر پر مہمان گیا، it was نماز ٹائم، تو اس بزرگ نے کہا نواب سے، بادشاہ سے یا نواب سے کہ مجھے مصلی دے دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہو، جاگ رہے ہو؟ مجھے کیا دے دو؟ مصلی دے دو، نماز پڑھنی ہے۔ تو نواب صاحب نے اپنے ملازم خادم کو بلایا اور کیا کہا، وہ 4 سال پر ہم حج میں گئے تھے اور جو مصلی لائے تھے وہ مصلی لا کر ان کو دو۔ 4 سال پر، یعنی یوں کہتے میں نے 4 حج پڑھی۔ تو میری بات سننا رہی ہے، وہ کیا کہنا چاہتا، 4 سال پر ہم جو گئے تھے اور مصلی لائے تھے وہ مصلی انہیں دو، یعنی ہم نے 4 حج پڑھی ہے۔ حضرت نے فرمایا، اس بزرگ نے اس نواب سے کہا، تم نے 4 حج کو 1 منٹ میں ختم کر دیا۔ وہ میری بات سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہم ایسا بہت سے کرتے ہیں۔ رات میں اٹھا تہجد کے لیے تو کتا بہت بھونک رہا تھا بھائی، تو بتانا چاہتا میں تہجد کے لیے اٹھا۔ حضرت نے ایک مرتبہ جو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے پوچھا، وہ پہلے زمانے میں لوگ حج کے لیے بہت دور جاتے تھے، لوگ اپنا نام نمازی نہیں رکھتے تھے، روزے دار نہیں رکھتے تھے، لیکن حاجی رکھتے، حاجی۔ حضرت نے پوچھا، بہت اچھا حضرت کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ کہا حاجی فلاں۔ اب تو ہے، میں نے ایک جگہ پر دیکھا الحاج بھی لکھا ہے، میں نے پوچھا حاجی اور الحاج میں کیا فرق ہے؟ حاجی میں پہلے مجھے پتہ نہیں تھا، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا، تمہارے آگے حاجی نہیں الحاج ہے، تو الحاج کا کیا مطلب؟ فرمایا جو ایک حج پڑے وہ حاجی صاحب اور جو زیادہ حج پڑے وہ الحاج ہے۔ چھوڑا آج پتا چلا مجھے کہ الحاج کیوں لکھتے ہیں، جنہوں نے بہت سارے حج پڑے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ تو فرمایا حاجی فلاں۔ اچھا ماشاءاللہ، حاجی فلاں، حاجی فلاں۔ تھوڑی دیر کے انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں فلاں ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا نمازی اشرف علی۔ کیا فرمایا؟ نمازی اشرف علی۔ نمازی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، نمازی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ فرمایا حاجی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو حج پڑھنا دکھلا رہا ہے، کیا حاجی ہے؟ اللہ نے حج قبول کر لیا، اللہ کو سپرد کر دو، بس نام بتاؤ حقیر کا یہ نام ہے، خلاص۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ہے نیکی کو کرنے کے بعد باقی رکھنا، ڈیلیٹ نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگ نیکی کرنے کے بعد نیکی کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ کے بالکل پسند نہیں ہے۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھو، ہم نے بڑی نیکیاں کی ہے، لیکن قرآن کریم میں جگہ جگہ 3 جگہ تو وہ ہے جہاں بالکل ساری زندگی کی نیکی ختم ہو جاتی ہے، اور 2 جگہ اللہ نے وہ بیان کی ہے جہاں پر نیکی جو کی ہے اس میں شو آف کیا، ریا ناس کیا، تو پھر وہ نیکی ختم ہو گئی۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اس لیے قرآن میں کیا فرمایا اللہ پاک نے، وَلَا تَكُونُ، اللہ بھی عجیب مثال دیتا ہے، سبحان اللہ، وَلَا تَكُونُوا، اے مسلمانوں نیکی کرنے کے بعد ایسے نہ بننا جیسے
مکہ میں ایک عورت تھی، یہ حدیث نقل کی کتاب التفسیر میں امام بخاری نے، وَلَا تَكُونُ اس آیت کے تحت میں کَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، مکہ میں ایک پاگل عورت تھی، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت تھی، پاگل، دماغی توازن نہیں تھا، تو وہ کیا کرتی تھی، پہلے زمانے میں کپڑے بناتے تھے تو اس کے اون کے دھاگے بناتے تھے، پھر اس سے کپڑے بونتے تھے، دھاگے بناتی تھی، دھاگے، اور اس سے کپڑے، تو یہ جتنے دھاگے صبح سے شام تک بنائے ہیں، اور وہ رات کو شام کو کیا کرتی تھی، بجائے کپڑا بنانے کے وہ کینچی سے کاٹ دیتی تھی، پوری دن کی محنت رات کو ختم، صبح سے شام تک محنت کرتی تھی. She used to make the strings to make a clothes. شام کو اس اپنے پوری محنت کو ختم کر دیتی تھی. اللہ نے اس عورت کی مثال دی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، فرمایا تم ایسے نہ بننا کہ رمضان میں بڑی محنت سے تراویح پڑھی ہے، بڑی محنت سے روزے رکھے ہیں، بڑی محنت سے تم نے زکات دی ہے، کمانے کے بعد پیسے نکالے ہیں، صدقات دیے ہیں، تم ایسے نہ بننا جیسے یہ عورت ہے، محنت کرتی ہے، شام کو ختم کر دیتی ہے. تم ایسے نہ بننا نیکیاں کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کرو کہ ساری نیکی ختم ہو گئی. قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے اس عورت کی، وَلَا تَكُونُوا قَلَّتِي، اس عورت کی طرح نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ. امام بخاری نے اس عورت کا نام بھی بیان کیا ہے، ترخا نامی عورت تھی، دماغی توازن نہیں تھا، لیکن اللہ نے مثال دی ہے ہمارے اعمال کی، اس لیے کہ اعمال ہی کام آئیں گے، اعتبار تو خاتمہ کا ہے. لیکن اب اس نیکی پر، جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی، ان الذین قالوا، جنہوں نے یوں کہا اللہ ہمارا اللہ رب ہے، ثم استقاموا، پھر عبادت پر جم جائیں، be firm on the عبادت، کیسے ہوگا؟ تو میں نے قرآن کریم اور حدیث پہ دیکھا کچھ کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے اللہ تمہیں عبادت پر باقی رکھتا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے اللہ جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اس پر باقی رکھتا ہے اور کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے. وہ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ انڈرسٹینڈ what I'm saying؟ نمبر 1، دعا کرنا ہر وقت. میری نگاہ میں 4 دعائیں ہیں جو ہر وقت پڑھنی چاہیے، 4 دعائیں ہر وقت پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد، ہر عبادت کے بعد، ہر روز صبح میں پڑھ لے، شام میں پڑھ لے. اس میں ایک دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اپنی دعا میں سب سے پہلے دعا مانگے، اے اللہ تو نے مجھے ہدایت دی روزے کی، تو نے مجھے ہدایت دی نیکی کام کرنے کی، زکات دینے کی، صدقات دینے کی، اب گمراہ نہ کرنا، اب don't mislead me after we doing the good deeds and you have given us the ہدایت. اپنے رحمت کو اتارنا. ایک دعا تو یہ ہے، ربنا، کیا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے 3 بار، اس کی موت ایمان پر آئے گی. اس کی موت کس پر آئے گی بھائی؟ ایمان پر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہر وقت اپنی دعا میں یہ مانگو، اللہ کی تعریف اور درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا ضرور مانگو. ہاں، دوسری دعا قرآن میں اللہ نے، اس لیے کہ جب کوئی آدمی بہت بڑا کام ہے اس کا، گورنمنٹ میں کچھ بہت بڑا اس کو ریکویسٹ کرنا ہے لیکن پاس نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا ایک دوست آفیسر تھا، اس نے کہا کیوں گھبرا رہا ہے، میں تمہیں ایک عرضی لکھ دیتا ہوں اور اس کے نیچے میں تم لے کر آنا، میں سائن کر دوں گا. اللہ نے قرآن میں ہمیں دعا سکھائی ہے، اب تم میری بتائی ہوئی دعا مجھ سے مانگو، میں قبول کر لوں گا. میں نے بتلائی ہے. اللہ جب دعا بتلائے تو کتنی اعلیٰ دعا ہوتی ہے، یہ اللہ کی بتلائی ہوئی دعا ہے.
اس کے قبول. ہاں اگر کوئی آدمی ایسے کام کرے جیسے حرام کمائی ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی حرام کمائی کھائے اور احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. یہ صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی. فرمایا انا یستجاب لہ، اللہ کیسے اس کی دعا کرے گا، قبول کرے گا. مطعمہ حرام ملبسہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ How Allah is going to accept his dua while his food is haram, his drink is halal, his clothes, the clothes he bought it from haram money. How Allah بابا کے پاس دعا کر رہا ہے پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو ایسی کوئی باتیں ہوں تو دعا قبول نہیں ہوگی، ورنہ ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ نے خود بتلایا میں تمہیں سکھاتا ہوں دعا کیسے کرنا ہے. جو اللہ نے سکھایا ہے ہم اس کو کریں گے تو اللہ قبول کر لے گا. دوسری دعا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. زبردست دعا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا. صبر کا معنی خالی کوئی مردار مر جائے تو اسی پر صبر نہیں ہے کہ بھائی چلو ماں کا انتقال ہو گیا صبر، وہ بھی صبر ہے. باپ کے انتقال پر یہ بھی صبر ہے. ہاں نیکی کے کام پر جمے رہنا یہ بھی صبر ہے. گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے. نیکی کے کام کو کرنا یہ بھی صبر ہے اور گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر ہے. وثبت اقدامنا، اے اللہ مجھ پر صبر، مجھے صبر عطا فرما، یعنی مجھے صبر کی چادر میں ڈھانپ لے. وثبت اقدامنا and be firm my foot on صراط مستقیم. یہ دعا بہت زبردست ہے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا نمبر 1. نمبر 2 ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. یہ دعا اللہ سے مانگے روزانہ، اللہ ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. تیسری دعا حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو چینج کرنے والے اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی، میرے دل کو make my heart firm. ثبت قلبی علی دینک upon your deen. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور ایک دعا اور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر. اے اللہ ہر کام میں مجھے ثابت قدمی عطا فرما. اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر. یہ دعا مانگ لیں. یہ 4 دعائیں. نمبر 1 تو دعائیں کرے ایسی دعائیں جس پر انسان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے ایمان پر، اسلام پر، نیک اعمال پر قائم دائم رکھنا. نمبر 1. نمبر 2 رمضان میں ہم قرآن کو سنتے تھے تراویح میں، پورے سال ہم کبھی نہیں سنتے ہیں. تھوڑا سا توفیق مل جاتی تھی قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو دیکھتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے اور تفسیر میں بیٹھ کر قرآن کو سمجھ جاتے تھے. یعنی تھوڑا قرآن سن لیتے تھے، اس کا ترجمہ، اس کی تھوڑی تفسیر سن لیتے تھے. اے اللہ اب پورے سال مجھے قرآن سے لگاؤ عطا فرما. تو اپنے قرآن سے کانٹیکٹ رکھنا ہے. تھوڑا سا اٹھا کر، چاہیے تو تھا ایٹ لیسٹ 1 پارا a day, at least 1 para a day. If you cannot, too busy, at least 3/4 or at least half para or at least quarter or at least 1 ruku or at least 1 ayat also روزانہ پڑھے. انشاءاللہ قرآن میگنیٹ ہے. تم جتنا ایک آیت بھی پڑھو گے دوسرے دن قرآن تمہیں کہے گا ایک اور پڑھ لے. یہ میگنیٹ ہے، تمہیں کھینچتا چلا جائے گا. It's going to pull you towards the Quran. Slowly you will see yourself. You're going to read a para, 2 para, 3 paras, inshallah. At least Surah Yasin Sharif every day and Surah Sajda, Surah Waqiya, Surah Tabarak. ایسی صورتیں، جمعہ میں سورہ کہف، یہ صورتیں ضرور پڑھیں. قرآن سے اپنا کانٹیکٹ باقی رکھیں. قرآن سے اپنا کانٹیکٹ باقی رکھیں، بہت ضروری ہے. اور نمبر 3 پر اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار.
یہ تو مجاہدین کو کہا جا رہا ہے تم اللہ کے راستے میں جاؤ تو پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں. ڈونٹ رن اوے فرام دا بیٹل. کیسے ثابت قدمی ہوگی؟ اسی آیت میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہے، اللہ ایمان پر اور دین کے کام پر جما دے گا. چلتے پھرتے درود پاک پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں. یہ باتیں چلتے پھرتے یہ کلمات پڑھتے رہیں، اس کی برکت سے اللہ تمہیں اسلام پر باقی رکھے گا اور مزید نیک کام کرنے کی توفیق دے گا. تو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تیسری بات، پہلی بات کیا کہا میں نے؟ دعائیں کرنا. ہاں، باقی رکھنے کے لیے رمضان جیسا باقی رہنا ہو، آئندہ 11 سال سب سے پہلے دعائیں کرے اللہ سے. نمبر 2 پر قرآن سے کانٹیکٹ رکھے، تھوڑا تھوڑا پڑھے. اور نمبر 3 پر ذکر اللہ کرے، اللہ کا ذکر. نمبر 4 پر سیرت النبی، قصص الانبیاء کا مطالعہ کریں کہ کتنی مصیبت آئی ان کے اوپر، کتنی پریشانی آئی، پھر بھی وہ اسلام سے، پھر بھی وہ نیک کام سے دور نہیں گئے، ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے. ہم پر کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی بھی مشکلات آ جائے، ہم مسجد نہ چھوڑیں. یہ تو دیکھو رمضان میں تو فجر میں جمعہ جیسے مصلی ہوتے تھے، اور رمضان کے بعد مسجد اعلان کر رہی ہے there are so many musalli lost, we are looking for them, we can't find them. If you find, tell them to come to masjid. Masjid is empty now. وہ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مسجد تو خالی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہاں کے تھے؟ کیا ہمارے یہاں فجر میں مصلی بہت دور سے آتے تھے؟ قریب کے ہی مصلی ہوتے تھے. کیا بات ہوئی کہ رمضان ختم مصلی ختم؟ اسلام صرف رمضان کا ہے؟ اسلام صرف جمعہ کا ہے؟ نہیں، اسلام روزانہ ہے، صبح سے شام، شام سے صبح تک کا ہے. اللہ ہر چیز کا سوال کرے گا، ہمیں جواب دینا پڑے گا. قبر میں کوئی نہیں آئے گا beside my اعمال، beside my deeds, the righteous deed or bad deeds. تو اس کے لیے سیرت الانبیاء پڑھیں، قصص الانبیاء پڑھیں، اور نیک اور صالحین کی اسلامک لٹریچر بک پڑھیں، اور اس میں دیکھیں انہوں نے کس طرح نیک اعمال کیے، جبکہ وہ اتنے بڑے بڑے نیک لوگ تھے. صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں، اولیاء کرام کی زندگی پڑھیں، صحابہ کی سیرت پڑھیں، دیکھیں انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، کتنی مصیبت ان پر آئی، گھر چھوڑ دیا، بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑا، پھر بھی اسلام سے ہٹے نہیں. یہ بات نمبر 4 ہو گیا. نمبر 5، قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نفلی عبادت کریں، سنن پڑھیں. یہ فرض نماز سے پہلے جو سنت ہے، فرض نماز کے بعد جو نفل ہے. فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد جو نفل ہے، جو سنت ہے، یہ بیریئر ہے، بیریئر، یہ پردہ ہے فرض نماز کی حفاظت کا. تمہاری فرض نماز کی حفاظت کا بیریئر پردہ ہے. اپنی فرض نماز کی حفاظت ہو، فرض نماز میں دل لگے، پہلے آ کر سنت پڑھ لے، بعد میں پڑھے. قیامت کے دن میری فرض میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ ان نفل اور سنت سے پوری کر دے گا. حدیث میں یہ کام کرے. مسدودات پرفارم سنت بیفور فرض، آفٹر فرض آلسو. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نوافل ہے. آپ کو میں بھی بتا نہیں رہا ہوں. کیا بات ہے رمضان میں چاش پڑھتے تھے، ابھی نہیں پڑھتے؟ کیا بات ہے رمضان میں ہم فلاں نیک کام جس کے کرنے سے اتنا ثواب ہے، اب کیوں چھوڑ دیا؟ وہ ثواب تو پوری زندگی باقی رہے گا. چاشت کا ثواب، اشراق کا ثواب، بیمار کی تیمارداری کا ثواب، سارے بہت سارے، جنازے کی نماز کا ثواب، بہت ساری چیزیں. یہ ایک چیز ہے نوافل کی پابندی کرے، سنن اور نوافل کی پابندی کرے، فرائض سے پہلے فرائض کے بعد. اور چھٹی بات جو ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ علمی یعنی علماء کی مجالس میں بیٹھے، sit in the gathering of pious people. یہ بھی دل پر اثر کرتا. That also affects your heart. MashaAllah, refreshed our iman. The اقوال of the نبی صلی اللہ علیہ وسلم when they deliberate the نصیحہ، وہ ہمارے دل پر اثر کرتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. Wherever the majlis are taking place of pious people, علماء، جیسے ہمارے یہاں ماشاءاللہ next Friday in this masjid, MashaAllah, the Shaykh al-Hadith and principal of Darul Uloom Deoband is coming, MashaAllah. Where is Darul Uloom Deoband?
वो गोया पूरी पूरी दुनिया की नाक है, जहां से कितने उलमा सारी दुनिया में गए हैं, कितने हैं, ये सारे की जड़ है वो, वहां के प्रिंसिपल है मौलाना अबुल मुफ्ती अबुल कासिम साहब. He is coming in our masjid here for Juma lecture here next Friday. He is coming here, and also he is the Sheikh ul Hadith in Darul Uloom Deoband. He is coming inshallah next Friday here in Juma Bayan. कोशिश करें अल्लाह वालों की बात में बैठे, ऐसा नहीं कि बस मन में आया तो मस्जिद. There are so many youngsters, they are coming when the half khutbah is finished. Half khutbah is finished, but the angel is standing by the door of both doors of all the masjids. They write the name, who came first, who came second, who came third. Hadith of Muslim Sharif. When the khutbah starts, when Imam comes, khutbah starts, they sit down. There is no your name in the book of Reason. So why we come late? At least the Friday must come early and fresh our iman through the nasiha of the ulama and pious people. Subhanallah. So ulama ki madaris mein baithe, wherever the tafsir take place, wherever the zikr majlis take place, wherever the nasiha and bayan take place, we must sit ourselves, bring our youngsters also. It will be fresh our iman. It will boost our iman. It will boost our iman, and you will see yourself. Once you finish, you will see something different, inshallah. The one more thing, the last thing is very, very important to understand. To keep us same like Ramadan for whole 11 months. Very, very important. बुरी दोस्ती छोड़ दे. Youngsters, leave our bad friends. दुनिया में सबसे जल्दी इंसान को बुरे रास्ते पर ले जाने वाली बुरी कंपनी है. The bad company puts you on the bad way. They mislead you always. So leave our bad friends and choose a good friends. Those who close to Allah, those who close to ulama, those who close to the Quran, those who close to the namaz. You must choose them as your company, as your friend, as your brother. They will bring you towards Allah. They're not going to take you towards drugs and towards the film and dramas and all those things to mislead the person from the straight path, and will take you towards the way of shaitan. If you want that you follow on the way of Allah, way of Rasulullah, choose the good friend. गुड फ्रेंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हदीस है. इसका भी पता चलता है कि एक आदमी यहां बैठा है, उसका दूसरा दोस्त मगरिब में बैठा है, लंदन में बैठा है, सिर्फ फोन से उससे ताल्लुक है. फरमाया उसके बाद से भी इंसान गुमराह हो सकता है. ये बैड कंपनी का असर होता है और गुड कंपनी का भी असर होता है. इसलिए इस काम की पाबंदी करें. जो मैंने बातें बयान की है कि हम पूरे 11 महीने किस तरीके से इस्लाम पर बाकी रहें और किस तरीके से नेक अमाल करते रहें, उसके लिए कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने बहुत सारी बातें बयान की है. और अल्लाह से रोजाना सोने से पहले, बिफोर वी स्लीप एवरी डे, thank Allah what we have done just today, all the good deeds, about the good deeds, and we must make istighfar also before we sleep, whatever we have done, the bad things today. Inshallah, slowly अल्लाह पाक ईमान पर बाकी रखेगा और इस्लाम पर बाकी रखेगा और ईमान पर मौत भी होगी. अल्लाह हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए. वाक़िदा الله أكبر.